جی السلام علیکم، میرا نام عظیم عادل شیخ ہے اور میں حاضر ہوں اپنے ویلاگ ہیجمنی کے ساتھ۔ مارکو روبیو یو ایس سیکریٹری آف اسٹیٹس کا دورہ انڈیا امریکہ کی پاکستان سے متعلق پالیسیز کی تبدیلی کی خبر دے رہا ہے۔ اس دورے سے نہایت واضح انداز میں یہ محسوس کیا جا سکتا ہے کہ امریکہ نے جس ٹریک پر امریکہ چل رہا تھا اب اس ٹریک سے شفٹ کر رہا ہے اپنا ٹریک، کیونکہ اس کی مجبوری ہے۔ بنیادی نقطہ اگر آپ کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ امریکہ پہلے نیٹو کے ساتھ، نیٹو اس کی پاور تھی، نیٹو کنٹریز جو تھے وہ تقریباً امریکہ کے ساتھ تھے، یہ سمجھیے کہ ایک ہی الائز تھا اور بہت کلوز تھے، اور ہر جنگ و جدل میں جس دنیا کو اپنے زیر اثر رکھنے کے لیے نیٹو ممالک جو تھے وہ امریکہ کے ساتھ ہوا کرتے تھے۔ ان تمام ممالک میں، نیٹو کے ممالک میں، امریکہ کے کم و بیش بہت سارے ممالک میں فوجی اڈے بھی تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مڈل ایسٹ کنٹریز ہیں، گلف ممالک، ان کے اندر بھی امریکہ کا پورا کنٹرول تھا، وہاں پہ امریکن فوجی اڈے بھی موجود تھے اور وہ امریکہ کی ہر پالیسی میں امریکہ کی مدد بھی کیا کرتے تھے۔ ایران وار کے بعد صورتحال اس قدر تبدیل ہوئی کہ اب نہ تو یورپین کنٹریز جو ہیں وہ امریکہ کے ساتھ اس طرح سے کھڑے ہیں جیسے پہلے کبھی ہوا کرتے تھے۔ نیٹو سے اکثر سننے میں مل رہا ہوتا ہے یا امریکہ نیٹو سے خود نکل جائے گا یا یورپین کنٹریز جو ہیں وہ امریکہ کو نیٹو سے نکال دیں گے۔ وہ امریکہ کو مزید اپنے اڈے اور اپنے فضائی رستے استعمال کرنے بھی نہیں دے رہے، چاہے کہ وہ صدر ٹرمپ کی ریکویسٹ پر امریکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے امریکہ کے ساتھ آئیں۔ جب یہ نہیں ہو رہا، ادھر آپ کے قطر اور سعودی عرب اور دیگر گلف ممالک نے بھی منہ موڑ لیا ہے امریکہ سے، وہ بھی اپنے فضائی حدود اور اپنے اڈے وہاں سے استعمال کرنے کے لیے ایران کے خلاف امریکہ کو نہیں دے رہے۔ اب جب یہ صورتحال آ جاتی ہے تو دنیا میں انہیں دیکھنا پڑتا ہے کہ بھائی اب کون میرے ساتھی بچے ہیں۔ اب ان کو یاد آتا ہے انڈیا، جس کی وہ تضحیک مسلسل کرتے رہے، جو پاکستان اور انڈیا کی وار ہوئی تھی اس کے بعد سے لے کر۔ وہ ہر روز 2-1 طیارے گرا دیا کرتے تھے صدر ٹرمپ اور انہیں ہیومیلیٹ کرتے رہے، اور بہرحال اس کے علاوہ ان کے اوپر سینکشنز لگا دی انڈین پروڈکٹس کے اوپر امریکہ آنے کے لیے۔ یہی نہیں بلکہ ان کو جو ایک سستا تیل مل رہا تھا رشیا سے وہ بھی لینے سے منع کر دیا۔ انڈینز کو، بہت سارے انڈینز جو امریکہ کے اندر جابز کر رہے ہیں، نوکریاں کر رہے ہیں، کام کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں، ان کے لیے بھی حالات تنگ کر دیے۔ یہ یک طرفہ صورتحال چل رہی تھی، اور دوسری طرف پاکستان کے ساتھ ان کے تعلقات بہت اچھے تھے۔ ہر آئے روز صبح شام وہ پاکستان کی لیڈرشپ کی مالا جپتے رہتے تھے صدر ٹرمپ۔ وہ بات بھی انڈیا کو اچھی نہیں لگ رہی تھی کہ کیا مطلب ہے کہ آپ ایک دم سے آپ پاکستان کی طرف لڑک گئے ہیں۔ اس کے بعد صدر ٹرمپ کی جو پالیسیز تھیں چائنا کے لیے وہ نرم ہوتی چلی گئی۔ وہ جناب اپنے تمام تر ایلیٹ بزنس مین کو لے کر پہنچ گئے چائنا، اور وہاں سے خالی ہاتھ لوٹ کے آگے شرمندگی کو اپنے ساتھ لیتے ہوئے۔ اب یہ سب کچھ تو امریکہ یک طرفہ طور پہ کر رہا تھا کہ ایک طرف پاکستان کے ساتھ بھی تعریفیں کر رہا ہے، چائنا کے ساتھ بھی پالیسیز کو نرم کر رہا ہے، لیکن انڈیا کے ساتھ تھوڑا سا ترش رویہ اختیار کیے ہوا تھا۔ اس تمام صورتحال میں انڈیا امریکہ سے ڈر تو رہا تھا، اور ڈر کے مارے وہ جو ایک سستا تیل رشیا سے لے رہا تھا وہ بھی اس نے لینا کم کر دیا، بند کر دیا۔ مطلب رشیا سے وہ تعلقات جو پہلے والے تھے وہ اس کے نہیں رہے، جس کی وجہ سے رشیا بھی انڈیا سے ناراض ہو گیا۔ تو انڈیا کو اس تمام تر امریکہ سے اچھے تعلقات، امریکہ سے برے تعلقات، امریکہ سے پھر تھوڑے سے اچھے تعلقات، اس تمام اونچ نیچ میں انڈین معیشت کو بہت زیادہ نقصان ہوا۔ ان کا روپی جو تھا وہ انتہائی نیچے، اس کی ویلیو آتی چلی گئی۔ اچھا، ایک طرف انڈیا کے تمام پبلک،
اس کی پبلک کے ویوز سنیں، ان کے جو بھی ان کے جو بھی ولاگرز ہیں، پوڈ کاسٹرز ہیں، جو بھی ان کی میڈیا کے لوگ ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ امریکہ کے بارے میں اچھی بات نہیں کر رہے، انہیں بھی بہت ساری باتیں بری لگ رہی ہیں اور وہ بھی چیخ چیخ کر بتا رہے ہیں۔ اس تمام چیز کو دیکھتے ہوئے امریکہ کو ایک طرف کیا ہوا کہ بھائی جب یورپ اس کے ساتھ نہیں رہا، جب اس کے ساتھ مڈل ایسٹ نہیں رہا، تو اب اس کے پاس تو کوئی ساتھی نہیں رہے۔ اس طرح ایک طرف تو بات چیت ہو رہی ہے امریکہ ایران کے ساتھ پاکستان کی مصالحت، پاکستان کی کوششوں سے، تو دوسری طرف کیا چال چلی جا رہی ہے کہ مارکو روبیو کو جو فورن منسٹرز کی یہ گیدرنگ ہے، میٹنگ ہے وہاں پر انڈیا میں، اس کے لیے وہاں پر بھیج دیا جاتا ہے۔ امریکہ چاہتا ہے کہ بھئی اگر نیٹو نہیں رہا، گلف کنٹریز نہیں رہے، تو کم از کم کواد کو دوبارہ سے اپنے ساتھ ملا لیا جائے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا، ایک چیز ذہن میں رہے کہ امریکہ نے سب سے پہلے کیا کیا تھا کہ دنیا بھر کے جو بھی کاروبار کے لیے جو بحری راستے استعمال ہوتے تھے، ان تمام راستوں کو اوپر اپنا تسلط قائم کر لیا تھا، وہاں پر اپنے فوجی اڈے بنا لیے تھے، اور یوں سمجھیے کہ وہ ان تمام رستوں کو، چاہے ملک کوئی بھی ہو، لیکن ان کے بیسس جو تھے امریکہ کے وہاں موجود ہونے کی وجہ سے، وہاں پر امریکہ کا ایک تسلط تھا۔ میں لفظ بدماشی استعمال نہیں کروں گا کیونکہ بہرحال اچھا لفظ نہیں ہے، آپ سمجھ جائیں گے کہ اس حد تک تھا کہ صرف وہ جنگل کے قانون کے مطابق جس کو چاہتا تھا امریکہ وہ رستے آسانی سے استعمال ہو سکتے تھے، اور جس کے لیے مشکل پیدا کرنا چاہتا تھا ان کے لیے مشکل پیدا ہو جاتی تھی۔ اب اس کو کہتے ہیں جناب، مطلب انڈو پیسیفک، انڈین سی اینڈ پیسیفک سی۔ اب انڈین سی، یہ دونوں سی جو ہیں انتہائی امپورٹنٹ ہیں، اور جتنے جو میجر چوک پوائنٹس ہیں جس میں آپ کا اسٹریٹ آف ہارمز بھی آ جاتا ہے، اسٹریٹ آف ملاکا بھی ہے، باب المندب بھی ہے، اور ساؤتھ چائنا سی بھی ہے، یہ تمام تر جو بھی ہیں چوک پوائنٹ سارے کے سارے یہ انہی دو سمندروں کے اندر ہیں، انڈین سی میں اور آپ کے پیسیفک سی میں۔ انڈین سی میں جو ممالک آ جاتے ہیں اس میں پاکستان، انڈیا، عمان، افریقہ کے جو ایسٹرن کنٹریز ہیں، جس میں ساؤتھ افریقہ ہو گیا، آپ کا تنزانیہ ہو گیا، صومالیہ، یہ جو کنٹریز جو ایسٹ کوسٹ پہ لگتے ہیں یہ سب آ گئے۔ اس کے بعد جو ادھر چلے جاتے ہیں پیسیفک سی میں، اس میں تمام امپورٹنٹ کنٹریز ہیں، جاپان ہے، آسٹریلیا ہے، امریکہ ہے، میکسیکو ہے اس کے اندر، ٹھیک، انڈونیشیا ہے، چائنا، مطلب سارے سمجھ لیجئے۔ میں دوبارہ سے اس کی لسٹ آپ کو بتا دوں جناب، جاپان، فلپین، انڈونیشیا، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ، چلی، پیرو، امریکہ، کینیڈا، میکسیکو، سارے جو ہیں پیسیفک سی کے اندر موجود ہو جاتے ہیں کہ وہاں سے ان کے بارڈرز جو ہیں وہ پیسیفک سی میں لگتے ہیں۔ 2004 میں کچھ اس طرح ہوا کہ انڈین اوشن میں سونامی آ گیا، تو اس سونامی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے جن 4 ملکوں نے بہت زیادہ ایکٹیو رول پلے کیا، ان میں امریکہ، جاپان، آسٹریلیا اور انڈیا تھے۔ اچھا، اب ان چیزوں اس سچویشن کو محسوس کرتے ہوئے امریکہ نے ایڈوانٹیج لینے کے لیے کہ بھئی ایک ایکٹیویٹی تو شروع ہو گئی تھی، اس کو باقاعدہ طور پہ 2017 میں ایک شکل دے دی گئی جس کا نام رکھا کواد، جس کو یوں کہہ لیجیے کوآرڈینیٹڈ سیکیورٹی ڈائیلاگ۔ اچھا، اس کا جو مین تھا اس میں انہوں نے انڈو پیسیفک سیکیورٹی، انڈو پیسیفک میں آپ کو اچھے سے سمجھا چکا ہوں کہ اس کواد کے بنانے میں کہ جناب جس کواد کے ممالک تھے وہی 4 ممالک تھے، امریکہ، انڈیا، جاپان اینڈ آسٹریلیا، انہوں نے چاروں نے مل کے، اور انہوں نے کہا کہ بھئی اب اس کواد کو جیسے نیٹو بنایا ہوا تھا اسی طریقے سے انہوں نے کواد بنا لیا، تاکہ اس پورے انڈو پیسیفک جو انڈین اوشن اینڈ پیسیفک اوشن، ان دونوں کے جو معاملات ہیں ان کے اوپر پورا کنٹرول رکھنے کے لیے انہوں نے، امریکہ نے اپنے 3 ساتھی، مضبوط ساتھی اور ملائے۔ جب آپ دیکھ لیجئے اسٹریٹجک سچویشن دیکھیے، آسٹریلیا کو لیا، جاپان کو لیا، انڈیا کو لیا، اور چوتھا امریکہ ہو گیا، اور ان کے آبجیکٹیوز کیا تھے؟ ان میں آ جاتا ہے جناب، انہوں نے کرنا تھا انڈو پیسیفک سیکیورٹی،
کو لک آفٹر کرنا تھا کہ سیکورٹی آپ سمجھ سکتے ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، سیکورٹی کا مطلب ہے کہ ان 4 ممالک کا تسلط قائم رہے اور یہ جس کو چاہیں اپنی مرضی سے ان تمام بحری راستوں کو، ان تمام بحری چوک پوائنٹس کو جو ہے چلا سکے، لک آفٹر کر سکے اور اپنی مرضی سے وہاں پر ڈیسیجن، اپنی پالیسی وہاں پہ اپلائی کر سکے۔ دوسرا تھا میری ٹائم کوآپریشن، آف کورس آپ سمجھ سکتے ہیں نا، ان کی نیویز ہیں اور جو ان کے شپس ہیں وہ کوآپریشن کے ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، یعنی کہ یہ وہ شکریں ہیں جو فاختاؤں کو آرام سے پکڑ سکیں۔ اس کے بعد تھا سپلائی چین، آف کورس سپلائی چین ہے ہی نا یہ کہ آپ کو جو بھی گڈز ہیں، جو بھی ٹرانسپورٹ ہے، جو بھی کنٹینرز ہیں، جو بھی پروڈکٹس ہیں، ان کی سپلائی چین کو مینٹین کیا جائے کس کی مرضی سے؟ کوآڈ مینس 4 ملک، ان 4 ملکوں کے جو انہوں نے کوآڈ بنا لیا ان کی مرضی سے اس تمام سپلائی چین کو، تمام کاروبار کو ان کی مرضی سے آپریٹ کیا جائے، یہ کوآڈ کے مقاصد میں شامل ہو گیا۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا ان کے دماغ میں چیز چل رہی تھی کہ بھائی چائنا کا جو اس ریجن میں اثر رسوخ بڑھ رہا ہے اس کو کاؤنٹر کیا جائے۔ آپ سمجھ گئے کہ کوآڈ کو بنانے کی ضرورت 2017 میں مزید ایکٹیو کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ وہاں پر انہوں نے سمجھا کہ بھائی اب ہم 4 لوگ مل کے چائنا کے جو پریشر بن رہا ہے، پورا اس کے رب بنتا آ رہا ہے، اس کو ہم بریک کر سکیں۔ اب مارکو روبیو صاحب جو آئے ہیں ان کا جو ایجنڈا بہت سارا دیگر ضرور ہوگا، لیکن ان کے ابھی تک جو بات سمجھ میں آئی ہے، ویسے تو وہ خوب گھوم پھر رہے ہیں، آگرہ بھی چلے گئے، جے پور بھی چلے گئے، کولکتہ بھی چلے گئے اور ایک آدھ شاید اور بھی گھوم لیں گے وہ، اور جناب کلچرل میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، بزنس میٹنگز بھی ہو رہی ہیں، اور سیکیورٹی اور جو سیکیورٹی ادارے ہیں انڈیا کے ان سے بھی میٹنگز ہو رہی ہیں، لیکن ان کے پاس الٹیمیٹ جو ٹارگیٹس لے کے چلے ہیں ان کے سامنے ہے کہ انڈیا کو نمبر 1 امریکن آئل، جو کہ امریکن آئل شاید نہیں ہے، وہ وینزویلن آئل ہے، اور وینزویلا کے حوالے سے میں نے آپ کو 2 دفعہ پہلے بھی بتا چکا ہوں، دفعہ کہ میں آپ کو کمپلیٹ آپ کو ایک ویلاگ دوں گا۔ وینزویلا پہ قبضہ تو کر لیا ہے امریکہ نے، لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا، وہاں پہ ریزسٹنس آتی جا رہی ہے آہستہ آہستہ، جو کہ بتدریج بڑھ رہی ہے، اور ایک دن امریکہ کو اپنے پاؤں سکیڑنے پڑیں گے۔ میرا ویلاگ میں جب دوں گا اس کے اندر میں آپ کو پورا سمجھا دوں گا۔ تو امریکہ چاہتا ہے کہ وینزویلن آئل جو ہے وہ امریکہ کو، انڈیا کو سپلائی کر سکے، دیٹ از دا فرسٹ ریکوائرمنٹ۔ دوسرا وہ چاہتا ہے کہ انڈیا کوآڈ کو دوبارہ سے ایکٹیو کرے، دوبارہ سے اس کے ہاتھ پر پھیر کے ذرا سا اس کے منا کے تھوڑا سا ذرا اس کے جو اس کی ناراضگی ہے اس کو تھوڑا سا کم کر کے اس کی کوشش کی جا رہی ہے مارکو روبیو کی طرف سے کہ تاکہ کوآڈ کو دوبارہ ایکٹیو کیا جا سکے اور چائنا کا جو اثر رسوخ بڑھ رہا ہے انڈو پیسیفک ریجن میں اس کو کاؤنٹر کیا جا سکے۔ مشکل ہو گیا، دیر ہو گئی ہے۔ کیوں؟ جاپان بھی ایران کو یوان دے کر اپنے جہاز نکال چکا ہے، یعنی اب وہ انڈرسٹینڈ کر چکا ہے کہ بھیا جو سیکیورٹی دینے والا ادارہ تھا، امریکہ تھا، جو کنٹری تھا، جو بہت بڑی قوت تھی، وہ اسے اتنی سیکیورٹی نہیں دے پائی۔ جب وہ نہیں دے پائی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، ایک کاروباری طریقے سے ڈیل کر لو ایران کے ساتھ، اور ایران کو پیسے ویسے دے دو، یوان دے دو، جو بھی اپنا راہداری وہاں سے لے کے آ جاؤ، ٹول پے کر دو۔ اس نے ٹول پے کیا اور اپنا آئل لے کے وہ چلا گیا، یعنی کہ آلریڈی وہ ایک اچھے تعلق میں ایران کے ساتھ اور چائنا کے ساتھ آ چکا ہے۔ تو کوآڈ کو اس طریقے سے ایک طرف تو امریکہ کی قوت کم ہو رہی ہے، اور دوسرا چائنا کے ساتھ اب سمجھ رہی ہے دنیا کہ چائنا سے لڑائی اب فضول ہے، نہیں لڑا جا سکتا، کیونکہ جس کے بھروسے میں وہ چائنا سے لڑے گے اس کا بھروسہ اب قائم نہیں رہا۔ تو اصل جو تھا مارکو روبیو صاحب کا انڈیا کا وزٹ وہ یہ تھا کہ کوآڈ کو دوبارہ سے ایکٹیو کیا جائے۔ میں نے بتا دیا آئل ٹریڈ جو رشیا سے ان کو بنا کر کے، اور کہا جائے کہ آپ وینزویلن آئل لیں، کوآڈ کو ایکٹیو کیا جائے۔ تیسرا وہ کیا چاہتے ہیں؟ تیسرا وہ چاہتے ہیں کہ بھائی اب لازم ہے کاروبار تو کرنا ہے نا، پیسے تو کمانے ہیں۔ اب کوئی ان کی ٹیکنالوجی تو کوئی لینے کو تیار نہیں ہے۔ اب پاکستان نے جو بہت بڑا کام کیا تھا، جو امریکن اور یورپین ٹیکنالوجی استعمال کر رہا تھا انڈیا، بیسیکلی پاکستانی ٹیکنالوجی نے انڈین ٹیکنالوجی کو مات دے دی۔ اس انڈیا کو شکست تو ہوئی ہے، اور اصل جو شکست ہوئی ہے، پوری دنیا نے جو ایک بہت بڑی
چینج محسوس کی ہے وہ یہ کہ پاکستان اور چائنا کی جو مل کر ٹیکنالوجی سامنے آئی ہے وہ اس وقت ٹاپ آف دا ورلڈ ہے، اور اس کے سامنے نہ یورپین ٹیکنالوجی، نہ رافیل چل رہے ہیں، نہ ہی 35 چل رہے ہیں، F-35 امریکن چل رہے ہیں۔ تو انڈیا کو وہ بیچنے آئے تو ہیں اپنے طیارے، اپنے جیٹس، ایک بھی فائٹر جیٹ نہیں ہے انڈیا کے پاس امریکن، دیگر ہیں اپاچی وغیرہ اس طرح کی چیزیں ہیں، لیکن فائٹر جیٹ ایک بھی نہیں ہے۔ مطلب کہ روبیو صاحب ان سے ٹریڈ ڈیل کرنے آئے ہیں، لیکن انڈیا بہت اچھے سے سمجھ چکا ہے رافیل کے سودے کے اندر آپ طیارہ دے دیتے ہیں، کوڈ نہیں دیتے، ٹیکنالوجی نہیں دیتے۔ اب کس بات پہ ڈسپیوٹ ہے امریکہ کے ساتھ؟ بھائی اگر آپ ٹھیک ہے ہم آپ سے لے لیں گے، آپ سے ہم وارفیئر لے لیں گے، تو یہ جیٹ لے لیں گے، ٹیکنالوجی دیں گے آپ ہمیں۔ اس کے اوپر امریکہ ریلیکٹنٹ ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ریلیکٹنس قائم رہے گا اور یہ آگے ڈیل بڑھتی نظر مجھے نہیں آتی۔ اس کے بعد جو ایک اور پوائنٹ ہے دیٹ از برکس۔ اب دیکھیں برکس میں جو آئی ہے، بیچ میں آئی کھڑا ہوا ہے، وہ انڈیا ہے۔ امریکہ کو خطرہ ہے کہ برکس جیسے ہی اس ایران وار کے بعد نا، جیسے ایران وار سیٹل ہوگی تو برکس میں آپ کو انتہائی تیزی دیکھنے کو ملے گی۔ میں آپ کو بہت ساری دفعہ یہ بات بتا چکا ہوں کہ اس وقت امریکہ کا راج دنیا پر اس وقت تک قائم ہے جب تک ڈالر کا راج دنیا پر قائم ہے، اور دنیا اس وقت تک دنیا پر راج کر رہا ہے جب تک امریکن ہیجمنی قائم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈالر از ناٹ بیکڈ بائی گولڈ، ڈالر از بیکڈ بائی امریکن ہیجمنی۔ تو امریکہ کو یہ ثابت کر کے رکھنا ہے کہ میں دنیا کی سب سے بڑی قوت ہوں۔ اسے کسی بھی طریقے سے دنیا کو یہ ثابت کرنا ہے تاکہ دنیا اسے اوبے کرے اور اس کی بات کو مانے، اور اس کی کرنسی جو ہے ڈالر، امریکن کرنسی، اس کو بطور گلوبل کرنسی اپنے تمام بزنس ڈیلز میں شامل رکھے۔ اب ہوا یہ ہے کہ پانی بہت زیادہ پلوں کے نیچے سے نکل چکا ہے۔ امریکہ اپنا دوست، انتہائی اچھے دوست کینیڈا کو اپنا دشمن بنا چکا ہے، یورپ سے بہت ڈسٹینس اس کو اختیار کر چکا ہے۔ اس کے بعد جو مڈل ایسٹ کنٹریز جو اس کے بہت سپورٹنگ کنٹریز تھے، انہیں سبق مل گیا ہے کہ بھائی اس وقت امریکہ اس قابل نہیں ہے کہ انہیں کسی طریقے سے سیکیورٹی سیفٹی پرووائڈ کر سکے۔ ان تمام لوگوں کے دور ہو جانے کے بعد اب اس کو صرف آخری کنارہ ملا ہے، اور وہ ہے کہ انڈیا کو کسی بھی طریقے سے چائنا کے نزدیک ہونے کی بجائے، رشیا کے نزدیک ہونے کی بجائے امریکہ کے نزدیک لے آیا جائے۔ اور انڈیا کے ساتھ بھی پرابلم بھائی ہے نا، ایک طرف تو وہ پاکستان سے اس کی لڑائی ہے، دشمنی ہے، دوسرا ایک جو موسٹ گروئنگ پاور چائنا، اس کے ساتھ بھی اس کی لڑائی دشمنی ہے، اور چائنا از دا لیڈنگ کنٹری آف دیٹ برکس۔ تو اس کے لیے برکس میں رہنا بھی ایک بڑی مشکل کا باعث ہے انڈیا کے لیے۔ اگر وہ برکس میں شامل ہوتا ہے تو لازمی بات ہے کہ اس کو چائنا کو تھوڑا سا نیچے لگنا پڑے گا، اوبے کرنا پڑے گا، اس کی بات کو ماننا پڑے گا، اس کو امپورٹنس دینی پڑے گی، جو کہ اس کے بعد اگر ایسا کچھ کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈائریکٹ امریکہ کے ساتھ دشمنی پہ آ جائے گا۔ ادھر اگر امریکہ سے اس کے معاملات خراب ہوتے ہیں تو بھائی ایک بے تحاشا تعداد میں انڈینز جو ہیں وہ امریکہ کے اندر جابس کر رہے ہیں، وہاں سے بہت بڑا ریمیٹنس امریکہ آ رہا ہوتا ہے، تو بھائی ان کی تو معیشت ہی گڑبڑا جائے گی، اور جتنی بھی ان کی آئی ٹی اور دیگر ایکسپورٹس جو ہیں، وہ میجر کنٹری جو ہے سپلائی، جو ایکسپورٹنگ کنٹری ہے یا امپورٹنگ کنٹری کہہ لیجیے، وہ امریکہ ہے فرام انڈیا۔ تو انڈیا تو افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات اس نہج پہ لے آئے کہ اس کو وہاں سے، اس کے لوگوں کو وہاں سے نکال دیا جائے اور اس کے اوپر کافی بڑا ٹیرف لگا دیا جائے، جس کی وجہ سے انڈین ایکسپورٹس ٹو امریکہ جو ہیں وہ خراب ہو جائیں، زوال کا شکار ہو جائے۔ تو انڈیا یہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا اور وہ بھی افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو امریکہ سمجھ رہا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے، پہلے وہ اس کو مار کے ذرا پاکستان کو اچھا لے کے انڈیا کو ساتھ ملا کے کچھ چاہ رہا تھا امریکہ، اب جو ہے وہ چاہتا ہے کہ انڈیا کو اپنے ساتھ ملا لے، انڈیا کو برکس سے باہر نکال دے۔ ایک چانس جو ہے گلوبل کرنسی تو آ کر رہے گی، لیکن اس کے آنے میں ہو سکتا ہے دیری ہو جائے، انڈیا کو وہاں سے ہٹا دیا جائے۔ یہ اس کا چوتھا ایک ٹارگٹ ہو سکتا ہے مارکو روبیو کا، دیگر جو میں نے 3 بتایا اس کے ساتھ ساتھ چوتھا ایک اور مین ٹارگٹ یہ ہو سکتا ہے۔
اب اس تمام چیز کو، ان تمام جو خواہشات کو مارکو روبیو صاحب لے کے انڈیا آئے ہیں، اس کا اثر آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ امریکہ کی سوچ میں واضح تبدیلی نظر آ رہی ہے کہ اس نے اپنا ٹریک چینج کر لیا ہے۔ پہلے وہ جو پاکستان کی تعریف پہ تعریف کیے چلے جا رہا تھا اور پاکستان کے ساتھ وہ اور چائنا کے ساتھ وہ بڑی تھوڑی سی نرم پالیسیز اختیار کرنے جا رہا تھا، اب ایسا نہیں ہونے جا رہا۔ اسے ہر صورت میں، اگر انڈیا کے پاس تو آپشن نہیں بچ رہا نا، اس کو تو امریکہ کے ساتھ ہونا ہی پڑے گا، روتے پیٹتے لڑتے جھگڑتے، لیکن اس کی مجبوری ہے کیونکہ چائنا سے اس کے تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ پھر اس کے بعد پاکستان نے بڑی امپورٹنٹ پوزیشن لے لی ہے اپنی اس مصالحت کاری سے۔ رشیا اس سے دور ہو گیا ہے انڈیا سے، وہ امریکہ کی پالیسیز کی وجہ سے اور اس کے بے پیندے کا، انڈیا کے بے پیندے کا لوٹا ہونے کی وجہ سے رشیا بھی اس سے دور ہو گیا۔ تو اب اگر انڈیا امریکہ کی طرف جاتا ہے اور امریکہ کے پاس بھی اب اس کے پاس بھی ایک اسٹرانگ کنٹری کے طور پہ، جس کے اوپر پاپولیشن ہے، جس کی بائنگ پاور ہے، جس کے پاس ٹیکنالوجی ہے، جس کے پاس HR ہے، جہاں پہ بہت ساری کمپنیز آلریڈی کام کر رہی ہیں، وہ چاہے گا۔ ویسے تو وہ کواد کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، لیکن کواد اب نہیں ہوگا۔ کوشش کر سکتے ہیں کہ اب آسٹریلیا اور جاپان وہ لوگ تھوڑا سا ڈفرینٹ پلے کریں گے، تھوڑا ٹائم لگے گا، لیکن انڈیا مجبور حالت میں ہے۔ انڈیا یقیناً امریکہ سے ملے گا اور اس کے بعد جو امپیکٹ آئے گا وہ پاکستان کے ساتھ امریکن پالیسیز پر آئے گا۔ پاکستان کو اس پوری صورتحال کو دیکھ کر، سمجھتے ہوئے کہ یہ ہونا ہے، ایسا ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں اور فائنلی ایسا ہوگا، ایسا نہ ہو کہ ہم اس وقت تعریفوں میں خوش ہوتے رہیں اور صرف وہی تعریفیں کل اگر ہم نے آج اپنے آنے والے کسی بھی سیلاب کے لیے بند نہ باندھے تو وہ کل اگر ہمارے گھر میں گھس گیا اور اس نے ہمیں ڈیمیج کیا تو اس وقت علاج کرنا ذرا مہنگا اور مشکل ہوگا۔ ہمیں آج سے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ امریکن پالیسیز نے پاکستان کے حوالے سے تبدیل ہونا شروع کر دیا ہے اور پاکستان کو ان امریکہ کی تبدیل ہوتی ہوئی پالیسیز کے مد نظر رکھتے ہوئے اپنے فیصلے کرنے ہیں۔ جو بات مجھے سمجھ میں آئی میں نہیں کرتی، جو آپ کی بات سمجھ میں آئے یقیناً آپ وہی کریں گے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔